اور ہماری تاجر برادری کو میری طرف سے السلام علیکم، خوش آمدید، ویلکم۔ آج آپ کے ساتھ میٹنگ کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی کمپنی، اس کی پالیسیوں اور ان کے پروجیکٹوں کے بارے میں آپ کو بریف کریں، کیونکہ جو ہماری کمپنی ہے اس کے جو آگے ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں ممبر کے درمیان اور کمپنی کے درمیان، وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ جا کر لوگوں کو ایک خواب دکھاتے ہیں کہ جی آپ اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں، کل کو آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ہوگی، ٹرپل ہوگی، یا آپ انویسٹمنٹ کر کے اپنی فائلیں لے کر سکون کے ساتھ سوئیں گے اور یہ کمپنی دیر رات محنت کر کے جس مقصد کے لیے پیسے جمع کیے ہیں وہ مقصد پورا کر کے آپ کے سامنے رکھے گی۔ یا کل کو آپ نے جس مقصد کے لیے، بیسیکلی آدمی دو طرح کے لیے پراپرٹی خریدتا ہے، ایک خریدتا ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے کہ میں کچھ چیز خریدوں، وقت کے ساتھ وہ چیز میں اپریسیشن ہو اور اس کو چار پیسے بچے، وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرے، کسی کو ایجوکیشن دلائے، یا وہ جو بھی اس کا دل کرتا ہے وہ اپنا پیسہ، اس کا رائٹ ہے، وہ جو مرضی کرے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ بیچارے اپنی زندگی میں روپیہ اکٹھا کر کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی جمع شدہ پونجی کو کسی ایک چھوٹے سے پلاٹ میں لگائیں، پھر اس کی قسطیں دیں، پھر قسطیں دینے کے بعد ایک وقت آئے ہمیں وہ پلاٹ کا قبضہ ملے اور ہم ادھر جا کر گھر بنائیں۔ اچھا، جب وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم گھر بنائیں تو پھر گھر ان کا ایسی جگہ ہو کہ ان کی زندگی میں کچھ چینج آئے، ان کو کل خود خوشی محسوس ہو کہ ہم نے جس سوسائٹی کا انتخاب کیا تھا، ہمارے اوپر انہوں نے انگلی بعد میں اٹھانی ہے، سب سے پہلے انہوں نے انگلی آپ کی طرف اٹھانی ہے۔ اگر تو آپ نے ان کی انویسٹمنٹ اچھی جگہ پہ کروائی تو وہ سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کا اچھے طریقے سے نام لیں گے کہ یار یہ فلاں آدمی نے ہمیں کہا تھا، اس سوسائٹی کا، اس کمپنی کا بتایا تھا تو ہم نے اس پہ کر لیا، تو ماشاءاللہ یہ تو بہت خوبصورت کمپنی ہے، انہوں نے دیکھے کیسی خوبصورت روڈیں بنائی ہے، بجلی انڈر گراؤنڈ بنائی ہے، پوری اسکیم میں 40 فٹ سے کم جو ہے وہ سڑک نہیں ہے، لینڈسکیپنگ ہوگی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، بہترین ان کی انٹرنس ہے، اسکول ہے، کالج ہے، فٹ بال گراؤنڈ ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، مسجدیں ہیں، دنیا جہان کی ساری فیسلٹی وہاں پہ ہے۔ تو وہ سب سے پہلے اگر وہ اپریشیٹ کسی کو کریں گے وہ آپ کو کریں گے، اس کے بعد وہ ہم تک آئیں گے کہ ہاں یار یہ سوسائٹی اچھی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کل کو کوئی زیادتی بنتی ہے، سال بعد بنتی ہے، 5 سال بعد بنتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک اپنا بہت بڑے فنکار ہے پاکستان کے، عرفان کھوسر صاحب، ان کا اگر آج سے 25-30 سال پہلے ایک آپ نے ڈرامہ دیکھا، وہ چیکو کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ڈرامے کی آخری قسط پہ جب پتہ نہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے کیا، تو وہ ایک لفظ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے ساری زندگی چیکو چیکو کرتے گزرتی، جب چیکو ملے تو وہ بھی بے مزہ۔ آپ کو پتہ ہے چیکو جو پھل ہے وہ بے مزہ پھل ہے۔ تو اگر آپ نے ان کی انویسٹمنٹ کسی اچھے برانڈ میں کرائی ہوگی، وہ سب سے پہلے آپ کو دعائیں بھی دیں گے، اور آئندہ انہوں نے، ان کے بچوں نے، ان کے جاننے والوں نے جو بھی کلائنٹ آگے وہ آپ کی طرف بھیجیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور آپ کے بزنس کو بڑھانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ ریٹرن اگر آپ نے ان کی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پہ کرائی ہے کہ جہاں وہ مزہ بے مزہ ہو، ہم نہیں کہتے ہم پاکستان میں یا پی ڈی صاحب اٹک میں دی بیسٹ ہیں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہم اگر 1000 سوسائٹی کی ریٹنگ نکالیں تو اس کے پہلے 1 میں 2 میں یا 3 سے نیچے ہم نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کی میٹنگ میں زہیر میرا بیٹا اس لیے نہیں آنا تھا، میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی بیٹا چلیں، ساری ینگ لاٹ آ رہی ہے، اچھا ہے آپ بھی جائیں گے، آپ بھی خوش ہوں گے، ہمارے دوست بھی خوش ہوں گے، لیکن ان کے لانے کی ایک وجہ اور ہے۔ کل آپ کافی لوگ جانتے ہیں کہ ملکم مہربان صاحب ہیں آئی 10 میں، بہت پرانے، چائنا کے ساتھ 35 سال سے کارگو کا بزنس کرتے ہیں۔ وہ مجھے بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ میں آنے آپ کو ایک جگہ دینی ہے تو آپ ایک اسکیم وزٹ کریں، بڑی خوبصورت اسکیم ہے، آئندہ جب بھی آپ کو اسکیم لے کر آئیں، 6 ماہ کے بعد لے کر آئیں، سال کے بعد لے کر آئیں، 2 سال کے بعد لے کر آئیں، تو وہ 5-6 ہزار کرا جگہ پڑی ہے، تو ادھر آپ جائیں، آپ وہاں پہ دیکھیں، وہاں بہت زیادہ سوسائٹی ہے۔ اب یہ کل کی بات ہے 2 بجے، ہم ان کے ساتھ گئے،
وہ ہمیں حج کمپلیکس کے آگے ایک چھوٹی سی گلی سے لے کے آگے پتہ نہیں کدھر کو گزرتے گئے، ایک نہ ختم ہونے والا راستہ شروع ہوا، اور وہ بھی آف دی روڈ۔ ہم تو پریشان ہونا شروع ہو گئے، ایک گلی پہ جائیں 5 کلومیٹر، پھر وہ ہمیں لیفٹ پہ ایک گلی پہ موڑ لیں، پھر ہم جائیں پھر رائٹ کو موڑ لیں، پتہ نہیں وہ ہمیں کہاں تک لے گیا۔ پھر رستے میں اب کسی کا کیا نام لوں، پھر لوکیشن کے بتاتا ہوں، آگے بورڈ آگے یہ ادھر تاج ریزیڈنشیا ہے، ادھر آگے یہ فلانی سوسائٹی ہے، یہ پتہ چل گیا پتہ نہیں اپر ہائی لینڈ ہے، یہ پتہ چل گیا کہ فلاں سوسائٹی ہے۔ ہم نے 15-20 سوسائٹیوں کے اندر سے وہ ہمیں گزار کر دیا۔ اب یقین جانیں وہ ان کی سوسائٹیاں ان کے حساب سے بڑی اچھی ہوں گی، ہمیں کسی کو تنقید کرنے کا حق نہیں، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور اپنے بارے میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار یہ جو ہماری جتنی رجسٹرڈ برادری بیٹھی ہے ان کو تو 2-4-10 ویگنوں میں لے جا کے یہ چیزیں دکھانی چاہیے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کہاں پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں جن کی کوئی زندگی میں ایکسیس ہے ہی نہیں، نہ کبھی ہونی ہے، اور کتنی گندی جگہ سے ان کی ایکسیس ہے۔ سارا سلم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، 10-10 فٹ کی گلیاں بن کے آبادی بنی ہے، اس کے آگے آپ جو مرضی بنا لیں، کیا ان سوسائٹیوں کی ورتھ ہے؟ اور مزیدار اس میں بڑے بڑے برانڈ، جیسے ایک میرے جاننے والے 30 سال ہے جنہوں نے ہمارے پیچھے گلشن سیل بنائی ہے، جن کو گوریاں والے بھی کہتے ہیں، سفیر عباسی کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر حفیظ عباسی جو ہے وہ پاکستان کا اسلام آباد کا ایک بڑا نام ہے، بڑے لینڈ لارڈ ہے، ان کی سوسائٹی اپ کنٹری، ان کا نام اپ کنٹری تھا، آپ جانتے ہیں، آپ ان کی بکنگ کرتے ہوں گے، ہم کل اس میں بھی گئے ہیں، وہیں سے گزر کے گئے ہیں، تو اب اگر میں نے اس کا نام دیا تو اس کے ساری سوسائٹی کو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب میں نے اس کا جب معیار دیکھا، نہ اس کا کوئی رستہ، نہ کوئی ہائی وے، نہ کوئی موٹر وے، نہ کہیں سے ان کا کوئی کنیکٹیوٹی، اور جو اندر اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا کوئی حال ہی کوئی، صرف 1-2 سڑکوں کے اوپر اسفالٹ ڈالی ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی سڑک، نہ اس میں کوئی گیس، نہ کوئی بجلی، نہ پانی، نہ اس میں کوئی سہولیات۔ تو میں نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار ہم تو لوگوں کو یہ ان سوسائٹیوں کو دیکھ کے مجھے جہنم کا خیال آ رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں تو ہم تو جنت میں لوگوں کو دے رہے ہیں کہ کتنی ہائی وے کے اوپر سڑکیں، پھر کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی اس میں فیسلٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا دل اور خوش ہوا، میرا جو ایمان، میرا جو بلیف تھا لوگوں کی خدمت کا، اپنے لوگوں کا، وہ اور بڑا۔ میں اس سے بہت زیادہ آپ کو واقعہ سنا سکتا ہوں، لیکن یہ میں نے صرف کل کا آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے۔ میں بہت نام دے سکتا ہوں کیونکہ وہ جو عباسی کا نام اس لیے وہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہم نے اکٹھے زمینوں کا کاروبار بھی کیا ہے، بلکہ 87 میں یا 89 میں جب میں اسلام آباد سب سے پہلی 4000 کنال زمین 12 کھوں میں ان سے میں نے ہی خریدی تھی، تو اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ میری بہت دوستی، وہ میرا عزت احترام بھی کرتے ہیں، تو میں نے ان کا نام لے دیا اور ایک سوسائٹی کے سائن بورڈوں کا بس ذکر کر دیا۔ میں نے وہاں 10 سوسائٹی کا وزٹ کر دیا اور 10 کو میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اور اگر آپ کو لے جاؤں، آپ فیصل ٹاؤن دیکھ کے جائیں، آپ FMC دیکھ کے جائیں، آپ آنے والے میں کل جب FR بنے گا وہ دیکھیں، آپ فیصل ہل دیکھیں، تو آپ لوگوں کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی کہ یار ہم تو لوگوں کو بہت اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کراتے ہیں، جس کی اپریسیشن اگر ان کا پلاٹ 7 لاکھ کا ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو سستا ہے اور مہنگا ہو جائے گا۔ میں نے وہاں زمینوں کی قیمت پوچھی، وہ بے انتہا۔ ان کا میں نے ایک سوسائٹی کا بروشر دیکھا جس کے آفس کے اوپر ہم نے چل کے ان کا اس آفس کے اوپر جاتے ہیں جہاں سے آپ کو وہ زمین جو آپ کو دکھانے لائے وہ بھی نظر آ جائے گی۔ ہم نے وہ زمین دیکھی، ان کے آفس میں پرائسز دیکھی، وہ بہت زیادہ، ہمارے فیصل ہل سے ان کی پرائسز زیادہ۔ تو ہم تو پریشان ہو گئے وہ ساری بات سن کے کہ یار یہ کیا بات ہے، اتنی زیادہ پرائسز، اور لوکیشن ایک ہوتا ہے لوکیشن A گریڈ کی، ایک ہوتی ہے لوکیشن B گریڈ کی، ایک ہے C D کی، کہ جو بن جائے آگے 20 سال اس میں مکان ہی نہ بنے، اس میں آبادی نہ بنے۔ جیسے میں نے کہا بیٹا اب کنٹری میں ادھر مجھے کوئی دوست ہاتھ سار ہلاتے نظر آئے تھے، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں ٹوٹل 2 گھروں کی ایک گرے سٹرکچر کھڑا ہے، وہ پتہ نہیں ان کا اپنا ہے یا کس کا ہے، ٹوٹل 2 گھر، پوری اسکیم میں 2 گھروں کا سٹرکچر کھڑا ہے ایک سائڈ پہ،
کام نہیں ہو رہا، وہ کھڑا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں وہ سوسائٹی والے خود کچھ بنانے لگے ہیں یا کیا کرنے لگے یا کیا ایشو ہے. تو میں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا. یقین جانے آپ جب بھی کسی سوسائٹی میں کسی کی انویسٹمنٹ کرائیں، سب سے پہلے آپ خود گاڑی لے کر نکلیں. ایک ہوتا ہے کوئی وزٹ کرائے، جیسے میں آپ کو فیصل ٹاؤن کا وزٹ کراتا ہوں، اس کے بعد آپ خود جائیں، اس کی لوکیشن دیکھیں. یہ نہیں ہوتی چیز 5-10 لاکھ مہنگی. اگر ان کی چیز جیسے تنویر شاہ صاحب کبھی کبھی E11 میں کہتے ہیں، جب میں نے E11 3 میں پہلی سوسائٹی بنائی، ہمارے پلاٹ کی قیمت 7 لاکھ تھی، پولیس فاؤنڈیشن کے پلاٹ کی قیمت 22 لاکھ تھی، ہم سے 3 گنا بڑی تھی. بڑے ڈیلر آ کر باتیں کرتے تھے، جی پولیس فاؤنڈیشن آپ سے آگے. میں ہم سب کو کہتا تھا وہ گورنمنٹ کا ایک نام ہے، منسٹری انٹیریئر کا اسکیم ہے، اس کا جو ایم ڈی ہوتا ہے وہ سٹنگ آئی جی ہوتا ہے، اس کو لگایا جاتا ہے ایم ڈی پولیس فاؤنڈیشن. لیکن ہم ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اس کا جو مالک ہے یا اس کا جو اونر ہے یا اس کا چیف ایگزیکٹو وہ پرائیویٹ آدمی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک وقت آئے گا 3 گنا قیمت آج پولیس فاؤنڈیشن کی زیادہ ہے، وقت ثابت کرے گا کہ 3 گنا قیمت میری اسکیم کے پلاٹ کی زیادہ ہوگی. اور یہ ریکارڈ پہلا 1 سال ان کے پاس رہا، یہ پہلا 1 سال ان کے پاس ریکارڈ رہا. اب وہ 18 سال سے ریکارڈ ہمارے پاس ہے. 18 سال سے جو پلاٹ 2.5 کروڑ کا ہے، ہماری اسکیم میں وہ پلاٹ 9 کروڑ کا ہے. اتنا زیادہ قیمت کا فرق ہے، حالانکہ ایک ہی سیکٹر ہے، ایک ہی لوکیشن ہے، باؤنڈری کے ساتھ باؤنڈری جڑی ہوئی ہے. ایک ہے فرق کہ ہمارا فیصل ٹاؤن ادھر ہے، دوسری 10 کلومیٹر دور ہے. اس کا اگر 3 گنا 5 گنا 10 گنا فرق آتا ہے وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر ایک آپ کی باؤنڈری جڑی ہے، پلاٹ کے ساتھ پلاٹ جڑا ہے، گھر کے ساتھ گھر جڑا ہے، سڑک بھی وہی ہے. آپ کو پتا ہے E11 میں سڑکیں کیسی ہیں؟ مجھے زبانی پتا ہے. 36 نمبر سٹریٹ کا نمبر ہمارا بھی ہے پولیس فاؤنڈیشن کا، کیونکہ سیم سٹریٹ آگے جاتی ہے. آدھے گھر اس پہ ہمارے، آدھے ان پہ ہے. سٹریٹ نمبر 70 آدھے گھر اس پہ ہمارے، آدھے گھر سوسائٹی کے ہیں. یعنی سیم سٹریٹ ہے، آدھے گھر ہمارے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی قیمت 9 کروڑ ہے، ان کی قیمت پلاٹ کی قیمت 2.5 کروڑ ہے. اتنا فرق ہے. ایک ہی سڑک کے اوپر پلاٹ. تو جہاں سکیموں کا فرق ہے، جہاں لوکیشن کا فرق ہے کہ ہمارا فیصل ٹاؤن ادھر ہے، کوئی ہم سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، کوئی 10 پہ ہے، کوئی 20 پہ ہے، کوئی 30 پہ ہے، وہ 1 گنا 3 گنا فرق رہے گا، یہ 50 گنا فرق رہے گا. اور بات ہوتی ہے ایک معیاری ڈیولپمنٹ کی. تو میں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی ایک خدمت پہ بلیو کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، کل وہاں ہمیں ایجوکیشن پہ بھی بات ہماری ہوئی، کل وزٹ پہ جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم فیصل ٹاؤن کے C بلاک میں 5 سٹوری 5 سٹار سکول بنا رہے ہیں، اور اس کی بلڈنگ کے اس ماہ میں کمپلیٹ ہونے والی ہے. جون میں جو داخلے کھلیں گے اس سال کے، وہ ہمارے اسکول میں کھلیں گے. جو سب سے چھوٹی کلاس ہے اس کو پریپ کہہ لیں، فرسٹ کہہ لیں، وہاں سے شروع ہو کر A لیول تک جو ہے یہ اسکول کھولنے جا رہا ہے. اور پنڈی اسلام آباد اٹک کا یہ بیسٹ اسکول ہوگا. ادھر کے ساری دنیا جو پنڈی میں جاتی تھی، اسلام آباد میں اپنے بچوں کو داخلہ کرانے جاتی تھی، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فتح جنگ سے لے کر ترنول تک اور ارد گرد کی 50 سوسائٹیاں جو ہے ان کے بچے، کیونکہ سب کو اچھے تعلیم کی ضرورت ہے، تو وہ بچے ادھر پڑھنے کے لیے آئیں گے. آپ ایک مسجد دیکھیں، آپ ایک پارک دیکھیں کہ فیصل ٹاؤن کا بلاک بھی، ہر بلاک کا آپ دیکھیں، بلاک B دیکھیں 60 کنال کا پارک مکمل ہے. بلاک A کا دیکھیں سینٹرل پارک مکمل ہے. میں ایک پارک بنا رہا ہوں. بلاک C میں دیکھیں پارک مکمل ہے، کرکٹ گراؤنڈ مکمل ہے، فٹ بال گراؤنڈ مکمل ہے. یہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، یہ ہوتی ہے آگے کی ترقی. مسجدیں آپ کو پتا ہے، جامع مسجد سعید 100% اوپن ہے. جامع مسجد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا افتتاح کر دیا ہے. ہم نے اگلے سال رمضان سے پہلے 10 دن پہلے اس کو نمازیوں کے لیے 100% مکمل کر کے اس کو کھولنا ہے. اس میں 250 سے 300 خواتین بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. پھر ایک چوتھی مسجد، اس کا افتتاح اگلے ہفتے بلاک B میں کرنے جا رہے ہیں. وہ سینٹرل مسجد ہے، 4 کنال کی وہ مسجد ہے، اس کا اگلے ہفتے افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح ہماری صرف ایک غلطی آج میرے تک ہوئی ہے
کہ ہم نے اتنی برانڈنگ نہیں کی. کبھی زندگی میں ٹی وی کے اوپر اخبار نہیں ایڈ نہیں دیا, اخبار میں ایڈ نہیں دیا, ہم نے سوشل میڈیا پہ کبھی برانڈنگ کی نہیں. اب ہمارا اپنا آپ کو سب کو دوستوں کو بتایا, ہم نے ماشاءاللہ سیٹلائٹ 2 ٹی وی چینل خریدے ہیں, اور ہم نے G8 مرکز میں اگر آپ جائیں تو پوسٹ آفس کی سائٹ پہ دیکھیں تو کیم میڈیا ہاؤس 5 سٹوری ہمارا اپنا وہ بلڈنگ ہے, خوبصورت رینویٹ کر کے بلڈنگ بنا دی ہے. 80-90 بندہ وہاں پہ دن رات اس ٹی وی کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایم ڈی کی ضرورت تھی, وہ بھی ہم نے ہائر کر لیا ہے. چھوٹا بیٹا معظم تھا, چیئرمین بھی اس کا ہائر کر لیا ہے. چودھری رشید صاحب ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں, وہ پیمرا کے چیئرمین بھی رہے اور سیکٹری انفارمیشن ہیں, ان کو ہم نے چیئرمین لگایا ہے. میرا چھوٹا بیٹا معظم, اس کو ہم نے ایم ڈی لگایا ہے. اب وہ دیر رات جا کر اس کی ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے رات کو بھی وہ بتا رہے تھے کہ پاپا پہلی بات ہم عید سے 15-20 دن پہلے بھی لا سکتے ہیں, ہمارے پاس سارا کنٹینٹ اویلیبل ہے, لیکن وہ پھر رمضان ٹرانسمیشن کا بھی آ جائے گا, کٹ ہو جائے گی 15 دن کے بعد. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عید کے 15 دن بعد لیں. تو 2 چینل ہے, اس کا نام ہے اور AUR الف واو رے, اور جیسے کہتے ہیں اور بتاؤ جی, اور لائف اور نیوز. ایک انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے جو اور لائف کے نام سے آئے گا, ایک ہوگا اور نیوز جو نیوز اور کرنٹ افیئر کا چینل ہے جس کے اوپر یہ ڈبیٹیں اور سارا دن خبریں جاتی ہیں. تو دونوں میں 20% ایڈورٹیزمنٹ. آپ جتنی مرضی چاہیں فیصل ٹاؤن اپنی وہاں پہ برانڈنگ کریں, جو آپ وہاں پہ گھر بنائیں وہ اگر آپ نے بیچ رہے ہیں, آپ ہائی رائز بنائیں, آپ اس میں کمرشل بنائیں, آپ 40 سٹوری بنائیں, مال بنائیں, جتنی مرضی اور ٹی وی کے ساتھ برانڈنگ کریں. تو فیصل ٹاؤن کا جو نام ہے نہ صرف یہ پنڈی اسلام آباد اٹک بلکہ پورے پاکستان, پوری دنیا میں گونجے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو باہر سے کامیابی. اب کل کی میں ایک بات بتاتا ہوں. کسی نے زبردستی ہم سے ٹائم لیا, ہم نے کہا یار چھٹی کا دن ہے, اس میں نے پہلے ایک وزٹ رکھ دیا. اس نے کہا کہ بس آپ کو نہیں پتا ڈالروں میں پیسہ آ رہا ہے, میں آپ کو ڈالروں میں پیسہ دے دوں گا. ہمیں ایک بلاک چاہیے 1500 پلاٹوں کا فیصل ہل میں, اور ساری پیمنٹ ہم کریں گے آپ کو فل پیمنٹ, اور ساری پیمنٹ آپ کو ڈالر یا پاؤنڈ 2 کرنسی میں ہوگی. تو آپ بتائیں کہ ہمیں کتنا ریبیٹ دیں گے اور کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے. وہ میں نے کہا بندے خدا, یہ آپ بتائیں, ہمارے پاس اپنی ریل اسٹیٹ برادری ہے. اگر یہ 1500 2000 4000 پلاٹ جب بیچنا ہوگا, پہلی بات ہے کہ میں ابھی کوئی فیز لانے کے چکروں میں ہوں ہی نہیں. میں نے جو پہلا کام کیا ہے فیصل ہل کا, باضابطہ ہم فنکشن اناؤنس کر کے, FT کا اناؤنس کر کے ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں, اس سے نکلیں, اس کے بعد ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پہلے ہمیں پرانے کاموں سے فارغ ہونے تھے. تو ابھی ہمارے پاس 2-4 ماہ اس چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم نئے فیز, نئے پلاٹ, دوسرا میں پیسے اکٹھے کرنے کا شوق نہیں. میں نے کہا جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے تو میں ایک بسم اللہ پڑھوں تو یہ اللہ کی مہربانی سے اتنے سے زیادہ ہماری جو یہ برادری بیٹھی ہے یہ والیئر 1 گھنٹے میں بیچ دیتے ہیں. تو آپ کیا مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کسی اور سوسائٹی کو جا کر دیں جن کے پلاٹ نہیں بیچتے, جن کو برانڈنگ کی ضرورت ہے, ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے. وہ بڑا مایوس ہوا, کہتے یار مجھے پنڈی اسلام آباد میں ساری دنیا مجھے ڈھونڈتی پھرتی ہے, تو ان کو پتا ہے کہ یہ باہر سے کلائنٹیں لا سکتا ہے. تو آپ نے پہلے تو ملنے سے انکار کر دیا اور آپ مجھے خالی آپ کو واپس بھیج رہے ہیں. میں نے کہا بھی میرے پاس نہیں ہے پلاٹ, میرے پاس پلاٹ ہوئے تو جو برادری ہمارے ساتھ چلی ہے ہم ان کو دیں گے. ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس میں سے 2 پیسے کمائیں, آپ کو پیسے نہیں دیں. تو یہ ماشاءاللہ ایک پنڈی اسلام آباد میں آپ کا اعتماد ہے. دوسرا, جوید صاحب مجھے بار بار کہتے تھے, یہ بات آپ نے مجھ سے نا غور سے سنی کہ جی کہ چھوٹے REC چھوٹے ڈیلر کی میٹنگ کریں. میں نے کہا چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں. یہ میں میسج میں بھی لکھتا ہوں کہ چھوٹے ڈیلر, چھوٹے REC یا ان رجسٹرڈ کی میٹنگ, لیکن یہ آج آخری دفعہ ہوگا. اس کے بعد ہم ان کو چھوٹے ڈیلر, چھوٹے REC نہیں کہیں گے, یہ فیوچر سٹار ہیں. ان کو ہم نے فیوچر سٹار بنانا ہے. انہی آپ میں سے انشاءاللہ تعالیٰ گھروں کے بھی مالک بنیں گے, ویلے بنا کے بھی نکلیں گے, اپنا نام پیدا کریں گے. جس طرح تنویر شاہ, اکرم, ساجد گلانی, شاہد چند زیب, یہ جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, جس طرح یہ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے. یہ جو ہماری فیوچر سٹار ہیں یہ ویلے بھی بنائیں گے, یہ G+5 کی بلڈنگیں بھی بنائیں گے,
G+2 بھی بنائیں گے, G+5, G+7, G+20, G+24. انسان میں خرچ ہو, اچھی جگہ پہ ہو, جو لوگ کسی کو, کیونکہ ہمارا ایک طریقہ زندگی میں, آپ بتائیں جس نے بھی ہمارے ساتھ بلڈنگ کا کام شروع کیا, ایک ہوتا ہے آپ اس کو دبا کے کھڈے میں پھینکیں, ایک ہے کہ آپ ان کی حفاظت کریں, ان کے آگے کوئی سپیڈ بریکر یا کھڈا آگے آپ وہاں سے نکال کے ان کو آگے کریں. تو آپ جس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, ہمیں بھی فخر ہے کہ آپ جیسی کمیونٹی ہمیں نصیب ہے, آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو پبلک کے اور ہمارے درمیان برج کا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی اپنے ادارے کے اوپر, ان کی صلاحیتوں پہ اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ بھی جو چیز بنا کے دیں گے اپنی لوکیشن کے حساب سے, پیسے کے لحاظ سے. آپ بتائیں, جب میں نے آج سے 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے فیصل ہل میں تقریر کر کے کہا تھا کہ 30-60 کا پلاٹ جس دن پہلا گھر بن کے فیملی شفٹ ہوگی 80 لاکھ کراس کرے گا. یہ میں نے کہا تھا, کوئی بندہ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب میں نے اس کو تبدیل کر دیا تھا, آپ کو پتا ہے, یہ میں نے فکرہ واپس لے لیا تھا. میں نے کہا یہ میں جذباتی ہو گیا تھا, میں فکرہ واپس لیتا ہوں, یو ٹرن لیتا ہوں. اب نیا اعلان ہے, نیا اعلان یہ ہے کہ 30-60 کے جس دن پلاٹ میں پہلی فیملی شفٹ ہوگی اس دن پلاٹ کا ریٹ 1,30,00,000 ہوگا. اب آپ دیکھیں وہ کیسے جائے گا. پلاٹ 25-50 ہے, سڑک 40 فٹ ہے. دوسرا میں آپ کو پہلے بھی شاید پتہ نہیں, ٹیکنیکل ایک بات بتاتا ہوں, یہ اسکیمیں ایسے نہیں بنتی. نان پروفیشنلزم لوگ اسکیمیں نہیں بنا سکتے. اسکیموں کی 3-4 کیٹیگریاں ہیں بنانے کی, 3-4 کیٹیگریاں. نمبر 1, 90% پاکستان میں اسکیمیں بناتے ہیں, 100 میں سے 90% لوگ فیل ہو جاتے ہیں, وہ اسکیم بنا ہی نہیں سکتے, ان سے لینڈ ہی کمپیکٹ نہیں ہوتی, ان سے مین ایکسیس ہی ساری زندگی کلیئر نہیں ہوتی. جیسے اگر میں بتا دوں کہ جن کے پاس میں کل گیا تھا, وہاں میں جب گیا تو وہاں ان کا ایک جی ایم صاحب تھا جس نے ہمیں ریسیو کیا. اس نے کہا چائے پلاتے ہیں. ایک میں آپ کو ہنٹ اور دیتا ہوں, یہ ٹیبل والے سمجھ آئیں گے میں کن کے پاس گیا تھا. تو انہوں نے مجھے ریسیو کیا, کہا جلدی جلدی آپ چائے پیئے, یہ ہمارا پریشر ہے. بریفنگ دینی شروع کی. میں نے ان کو ایک سوال کیا, میں نے کہا یار یہ بتاؤ, ادھر ایک باداموں کا باغ ہوتا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, ادھر کون سا باداموں کا باغ ہوتا تھا؟ میں تو ادھر 4 سال سے ان کا جی ایم ہوں. وہ میں نے کہا ادھر باداموں کا باغ ہوتا تھا, میں تو 5-5 کلو بادام ادھر سے لے کر جاتا ہوں, مجھے بادام دیتے تھے گفٹ جب میں ان کے پاس. اور یہ میرا تیسرا چکر ہے, اس سے پہلے میں 2 دفعہ آیا ہوں, وہ 5-5 کلو مجھے بادام دیتے, اتنا بادام ادھر ہوتا تھا. وہ بڑے پریشان, وہ کہتے آپ پہلی دفعہ کب آئے تھے؟ میں نے کہا 30 سال پہلے. وہ کہتے ہیں یہ سوسائٹی 30 سال پرانی ہے. میں نے کہا اس سے بھی پرانی ہے, 30 سال پہلے تو میں آیا تھا. پھر کہتے پھر اب کب آئے تھے؟ میں نے کہا 15 سال پہلے. اس وقت بھی یہ باغ تھا باداموں کا. اتنی دیر ہوئی, وہ بندہ نا بڑا حیران ہوا کہ اس نے پتہ نہیں اوپر سے ہمارے 5 منٹ ہوئے تو ادھر ایک جو ان کا کوئی مالی کو گارڈ ایک بابا سا آ گیا. اس نے اس سے پوچھا کہ یار یہ صاحب آئے ہیں, یہ کہہ رہے ادھر باداموں کا باغ ہوتا ہے, ادھر کو باداموں کا باغ تھا؟ اس نے کہا ادھر بہت بڑا باغ ہوتا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے وہ ہم نے کاٹ دیا. اب یہ ہے ایک ہسٹری کہ 30 سال پہلے بھی کالونی بنی تھی, 15 سال پہلے بھی بنی ہے, سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں. 30 سال پہلے سڑکیں, جب میں گیا تھا سڑکیں بنی ہوئی تھی, تو ساری زمین میں باغ انہوں نے اپنے دفتر کے قریب لگایا ہوا تھا, 2-3 ایکڑ میں باداموں کا باغ, بہت بڑا باغ. 30 سال پہلے کالونی بنی ہے, سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں. لیکن آج بھی ویسے ہی جیسے میں نے کل دیکھا. یہ فرق کہ لوگ, پہلی بات ہے کہ 90% پیسہ لے کر چلے جاتے ہیں, کالونی بنانے کی اہلیت ہی نہیں ہے, وہ سمجھ ہی نہیں ہے, وہ ٹیکنیکل سکل ہی نہیں ہے. ہم ایسے نہیں ہو سکتا کہ دبئی میں ہمارا انجینئر جائے اور ادھر 90 سٹوری بلڈنگ دیکھ کے آ جائے اور آ کر پاکستان میں 90 سٹوری بلڈنگ بنانے. دیکھنے سے بلڈنگیں نہیں بنتی, نقل مارنے سے بلڈنگیں نہیں بنتی. اگر ہوتی تو کوئی ایک پاکستان میں بلڈنگ مجھے بنا کے دکھا دیتا, 100 سٹوری یا 150 سٹوری. ایک پاکستان میں 70 سال میں کوئی بندہ بلڈنگ نہیں بنا سکتا. ہمارے کتنے بڑے انجینئر ہیں, کیا انجینئر نہیں باہر جاتے؟
وہ خود سیکھ کے نہیں آتے، وہ جتنے سیکھ کے آئیں چلو ادھر مجھے 40 سٹوری بلڈنگ ہی بنا دیں، چلو 40 بنا دیں، 50 بنا دیں، بنا کے تو دکھائیں۔ کیوں؟ دیکھنے سے تو نہیں بلڈنگیں بنتی، دیکھنے سے تو آپ تصویریں کھچا سکتے ہیں، سیلفیاں بنا سکتے ہیں، بلڈنگیں نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک پروفیشنل ہے، یہ ایک انجینئرنگ ہے، یہ ایک سائنس ہے، جن کو سمجھ ہے وہی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ 90% اسکیمیں لوگ جو ہیں وہ نہ اس کی ایکسیس دے سکتے ہیں، نہ اس کو بنا سکتے ہیں، وہ پہلے ہی مرحلے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ مرحلہ کامیاب کر لیں، اسکیم بنا دیں، یہ دوسرا مرحلہ، اس تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ اگر بنا دیں تو وہ معیاری اسکیم نہیں بنا سکتے، اس کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اگر اسکیم بن گئی، بنا بھی لی، اس مرحلے سے بھی گزر گئے، تو ایک تھرڈ فیز ہے۔ تھرڈ فیز ہے کہ اس کی آبادی، اس کی آباد کاری، کہ آپ قبضہ ہینڈ اوور کریں، لوگ 2 ماہ 4 ماہ کے اندر اندر کمرشل، گھر، سکول، مسجدیں، ہر چیز بننی شروع ہو جائے۔ پھر جب وہ اسکیم 80-90% بن جائے، پھر چوتھے مرحلے میں اگر وہ بھی مرحلہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ چوتھے مرحلے میں داخل، پھر سب سے مشکل مرحلہ ہے چوتھا مرحلہ، کہ اسکیم بن گئی، اب اس کی مینٹیننس کون کرے گا؟ سڑکیں ٹوٹیں گی کون بنائے گا؟ سیور ڈرین کی لائنیں کون ٹھیک کرے گا؟ نالے کون بنائے گا؟ ان کی صفائی کون کرے گا؟ لینڈسکیپنگ کون کرے گا؟ سیکیورٹی کون دے گا؟ کیونکہ اس چوتھی سٹیج سے پہلے جو بلڈر ہے وہ بیچ کے اپنا پیسہ لے کے اسکیم چھوڑ کے اللہ کے سپرد اور بندوں کے سپرد کر کے نکل جاتا ہے۔ اب چوتھے مرحلے پہ کون آئے گا؟ ہم 27 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے جو پہلا پروجیکٹ بنایا تھا وہ 20 سال پہلے بنا کے لوگوں کو گھر بنا کے رہ رہے ہیں، ہم 20 سال سے اس کو مینٹین کر رہے ہیں۔ نہ ہماری سڑک، آپ P11-3 میں جائیں، ہماری سڑکیں F11 سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہماری صفائی F11 سے زیادہ خوبصورت ہے، ہماری لائنیں F11 سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم نے F6 F8 F9 ان سے خوبصورت اپنے سیکٹر کو رکھا ہوا ہے، صرف ایک کو نہیں رکھا، 11-3 کو بھی رکھا ہے، 1 کو بھی رکھا ہے، باقی اسکیموں کو بھی رکھ کے دکھایا گیا۔ تو ہم نے یہ چارے جو 8 ہیں یہ ہمیں آتے ہیں، ہم کرنے آتے ہیں۔ اب میں آپ کو دوسرے فیز پہ لے کر آتا ہوں واپس، بڑی ٹیکنیکل بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ زمین لے لی، ایکسیس بھی بڑی خوبصورت ہو گئی، اب ڈیولپمنٹ، دوسرا فیز ہے ڈیولپمنٹ۔ ڈیولپمنٹ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ 80% لوگوں کی سوسائٹیوں کو دیکھنا، ہر گھر کے سامنے گلی میں 2 لائنیں گزرتی ہیں، ایک کہتے ہیں سیور کی لائن کو، ایک کہتے ہیں ڈرین کو۔ 99% سوسائٹیاں صرف ایک لائن ڈالتی ہیں۔ آپ جا کر چیک کر لیں، کسی کی بھی سوسائٹی کو چیک کر لیں، دونوں کو مکس کر کے ایک لائن ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنی پوری زندگی میں 13 پروجیکٹ بنائے ہیں، سیور کی لائنیں الگ ڈالی ہیں اور ڈرین کی لائنیں الگ ڈالی ہیں، تاکہ کبھی زندگی میں بدبو نہ آئے۔ یہ ایک ٹیکنیکل نکتہ ہے، نہ کبھی آپ نے ہمیں بتایا، نہ پوچھا ہے، نہ آپ جتنے لوگ بیٹھے، آپ نے جتنے پلاٹ، آج کسی نے نہیں آج نے تک آپ سے پوچھا ہوگا کہ یار یہ جو سوسائٹی ہے یہ ڈرینج الگ ڈالتی ہے، سیور الگ ڈالتی ہے، اور جو سیور کا ہے وہ اس کو ایس ٹی پی تک جا کر ٹریول کراتی ہے یا نالوں میں پھینکتی ہے۔ یہ دونوں کی کاسٹ میں 4 گنا فرق ہے، 4 گنا۔ جو ڈیولپمنٹ کے اوپر کاسٹ 1 کروڑ آنی ہے، اگر وہ سیور اور ڈرین کی لائنیں لگ ڈالتے ہیں اور سیور کو لے کر ایس ٹی پی تک جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ 4 گنا بڑی ہے۔ اس کا مطلب اس نے 5 کروڑ روپیہ لگانا ہے۔ 4 کروڑ کی وہ 1 کنال کے پیچھے سیونگ، اس ریشو کے ساتھ وہ 75% سیونگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ڈرین کو لگ نہیں ڈالتے، سیور کو لگ نہیں ڈالتے اور اس کو جا کر ایس ٹی پی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے، تو وہ سمجھے 2 ایٹم میں وہ 75% کاسٹ سیو کر رہا ہے۔ ہم 75% لگاتے ہیں۔ بتائیں کبھی آپ سے جب کسی نے سوال پوچھا؟ اگر نہیں پوچھا تو پھر تو اس کا مطلب ہمیں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اتنا اہم چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوال ہم سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا؟ آئندہ بھی کسی نے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا؟ سائنس اور انجینئرنگ یہی کہتی ہے کہ یہ لائنیں الگ ڈالنی ہیں، وہ لائنیں الگ ڈالنی ہیں۔ ہم نے اپنی اسی سائنس، اسی انجینئرنگ، اسی معیاری سروسز دینے کے لیے یہ 2 لائنیں ہم نے الگ ڈالنی ہیں۔ ڈرین جو ہے اس کو فوری طور پہ جو بھی نالا ہو یا جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ پھینکنا ہے، سیور کو لے کر ایس ٹی پی میں جانا ہے تاکہ اسکیموں میں کبھی کوئی آپ کے پرابلم نہیں۔ یہ بتائیں
یہ پوری اسکیم کا اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ اربوں میں پیسہ بنتا ہے. ہم کیوں یہ زیادہ پیسہ لگاتے ہیں؟ دوسری بات، گورنمنٹ کے رول ہیں کہ اگر 25-50 کا پلاٹ ہے تو آپ 30 فٹ کی گلی بنا سکتے ہیں. ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 25 فٹ کی گلی نہیں بنائی. ہم 40 فٹ سے شروع کرتے ہیں. اگر میں ہر گلی سے 10-10 فٹ جگہ بچاؤں ہر گلی میں تو 5 گلیوں میں 50 فٹ جگہ نکل آئی. اس کا مطلب ہے کہ 5 گلیوں کے بعد میرے پاس ایک 25-50 کی پٹی نکل آئی. اس کو ٹوٹل سکیم سے آپ ضرب دیں تو میرے پاس 500 400 600 پلاٹ نیا کریٹ ہو گیا. اگر میں اس کو ٹوٹل قیمت 20 لاکھ پہ پلاٹ بیچ رہا ہوں، میں اس کو 19 بھی کر دوں تو میں تب بھی کروڑوں روپیہ کما سکتا ہوں. اگر میں سیور ڈرین کو ایک کر دوں تو کروڑوں کما سکتا ہوں. اگر میں گلی 30 فٹ کر دوں کروڑوں کما سکتا ہوں. پھر اس میں اگلی چیز لے لیں، اگر میں بجلی کھمبوں کے ذریعے لگا دوں میری بچت کا تناسب 75% بڑھ جائے گا. اگر میں انڈر گراؤنڈ لے جاؤں میری جو کاسٹ ہے وہ 75 3 ٹائم زیادہ آئے گی. جو بجلی 1.5 لاکھ میں لگنی ہے انڈر گراؤنڈ بجلی 6 لاکھ میں لگنی ہے پر کنال کے ساتھ. میری کاسٹ بڑھ جائے گی. کسی نے آج دن تک نہیں ہمیں سوال پوچھا کہ آپ کی بجلی انڈر گراؤنڈ ہونی ہے یا اوور ہیڈ ہونی بھی ہے. تو بہت کم لوگ سوال پوچھتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے ماٹو پہ چلنا ہے. ہم نے انڈر گراؤنڈ ہی دینی ہے چاہے کوئی سوال ہم سے پوچھے یا کوئی نہ پوچھے. اسی طرح ہم نے جہاں اسکیم بنانی وہاں پانی کا دیکھنا ہے کہ وہاں پانی ہے. گھروں کی تو ضرورت پوری ہو جائے گی. جہاں پہ G+5 G+8 G+10 G+30 وہاں پانی کا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہماری ساری اسکیمیں پانی پہ تیرتی ہیں. لیکن ابھی تک پنڈی اسلام آباد میں جتنی اسکیمیں بنی اگر آپ نے اس کا پانی کا انالیسس کرنا ہے تو فیصل ہل جتنا پانی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں 200 سوسائٹی ایک طرف ہو جائے, آپ ایک جیولوجسٹ لے آئے, اس کو کہ 200 سوسائٹی میں جتنا پانی ہے اتنا پانی, اس سے زیادہ پانی صرف فیصل ہل میں ہے. آپ جا کر چیک کریں. یہ ہے فیوچر آپ کی اسکیموں کا. ایک چیز اور میں آپ کو ٹیکنیکل بتاتا ہوں. یہ آپ نے چیزیں نوٹ کرنی. جتنے ہم نالے, ڈرین اور کلوٹ بناتے ہیں, آپ نے انجینئر, سب انجینئر, ڈپلوما ہولڈر بھی کئی دوست ہمارے پڑھے لکھے بچے ہوں گے. ایک ٹھیکیدار آتا ہے, وہ نالے کی دیوار بنا دیتا, آگے پلی بنا کے گزر کرتا. ہم اس طرح نہیں ڈیزائن کرتے. ہم اپنے ڈرین کو پتہ کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں, اس ایریے کا پچھلے 1.5 سال کا رین کا ڈاٹا لیتے ہیں, 150 سال کا. یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. یہ کبھی آپ سے کسی نے سوال نہیں پوچھا ہوگا کہ بھئی یہ جو سوسائٹی نے ڈرین ڈیزائن کیا ہے یہ کس میتھڈ پہ کیا ہوگا. نہ آپ کو پتا ہے, نہ انہوں نے کسی نے سوال پوچھا. کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے جب اسلام آباد میں اپنا کوئی بھی گھر, جیسے ہم نے تھوڑے دن پہلے ایک اور گھر دیکھا, ہمیں کسی نے کہا آپ اپنے بچوں کے لیے لے لیں, تو میں نے پہلے اس کا ڈرین کا ڈاٹا دیکھا کہ اس ایریے میں اگر بارش ہو تو اس میں پانی کبھی آ سکتا ہے, ریورس ہو سکتا ہے. اسی لیے اسلام آباد میں آج دن تک ہم نے 4 گھر لیے, چاروں کے قریب بھی پانی آنا قریب ہی نہیں آ سکتا. کیوں؟ ہم نے یہ چیز پہلے دیکھ کے ڈاٹا لے کے پھر گھر خریدے. حالانکہ اسلام آباد خود ایک بڑا ہائی سٹینڈرڈ ڈیزائن ہوا ہے. آپ کی اسکیمیں کیسے ڈیزائن ہوئی ہے؟ ہم 150 سال پرانا ڈاٹا لیتے ہیں. اس میں رین اس ایریے میں کتنی پڑی ہے 150 سال, اور سب سے ہائی رین کتنی پڑی ہے 632 ملی میٹر. اچھا جی, 632 ملی میٹر تو ایک طوفان ہے, ایک عذاب ہے. وہاں تو نہ کوئی خالی پلاٹ پانی سے بچے گا, نہ کوئی گلی بچے گی, نہ کوئی نالا بچے گا, نہ کوئی پائپ خالی رہے گا, نہ کوئی گھر بچے گا. آپ کو پتا ہے آپ کی اسکیمیں کتنے پہ ڈیزائن ہے؟ 750 ملی میٹر پہ ڈیزائن ہے آپ کی اسکیم. اور کوئی سوسائٹی کو پہلی بات یہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے, کوئی ہوئی بھی تو میرا نہیں خیال جو 125 سے زیادہ کوئی سوسائٹی کی ڈیزائن ہو, وہ بھی قدرتی, ان کو تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا, لیکن ہوگی بھی تو 125 سے زیادہ نہیں. اب ہمیں نہیں پتا وہ جو 750 بارش ہے یہ کبھی زندگی میں 150 سال میں آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. لیکن اگر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ فیصل ہل کی اسکیموں میں کبھی پانی نہیں آئے, کیونکہ اس کی ڈیزائننگ اس کے مطابق ہے. یہ ہے سائنس.
یہ ہے ڈیولپمنٹ کا سٹینڈرڈ۔ پھر ہم آپ کو بتائیں، جب ایک مین ایکسیس بناتے ہیں کسی اسکیم کے لیے، ہماری اسی دن کوشش شروع ہو جاتی ہے ہم اس کی دوسری ایکسیس بنائیں، ہم اس کی تیسری ایکسیس بنائیں، ہم اس کی چوتھی ایکسیس بنائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو ایشو نہ ہو، مختلف جگہ سے ایکسیس ہو، ادھر کی ٹریفک ادھر بھی اس آبادی کے ساتھ بھی اسکیم لنک کر جائے، ادھر بھی کر جائے، ادھر بھی کر جائے، ہر طرف کر جائے، تاکہ ایک خوبصورت کمیونٹی بنے۔ تو میرے مقصود سے آپ سے کہنے کا تھا، بجائے کہ میں آپ کو پلاٹوں کی قیمتوں کے بارے میں کہتا، یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یہ اللہ پاک کے کرم سے یہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھ بھی دی ہے، اور پھر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یار اسکیم تو مکمل نہیں، یہ تو مسجدیں بنا دیں، اسکیم مکمل نہیں کرکٹ گراؤنڈ پہ کیوں بنا دیں، اسکیم مکمل نہیں تو فٹ بال گراؤنڈ کیوں بنا دیں، اس میں کروڑوں کی لائٹیں بھی کیوں لگا دیں۔ ہم لگاتے ہیں، ابھی پارک بنے نہیں، پارک پہلے بنا دیں۔ آپ کو پتا ہے سوسائٹی والے ایک جگہ پارک بناتے ہیں، 5 سال کے بعد ان کو پتا چلتا ہے یہ تو جگہ بہت مہنگی آ گئی ہے، وہاں پہ کمرشل بنا دیتے ہیں، پارک آگے شفٹ کر دیا یا پھر کرا دیا۔ کبھی ہم نے بھی یہ کام کیا ہے؟ جہاں پارک بنا ہے وہاں ہی پارک ہے، جہاں کرکٹ گراؤنڈ ہے وہیں کرکٹ گراؤنڈ ہے، جہاں فٹ بال گراؤنڈ ہے وہیں فٹ بال گراؤنڈ ہے۔ تو یہ ہمارا جو عوام کا، جو آپ ریل اسٹیٹ برادری کا ہمارے اوپر بلیو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ مزید مضبوط کریں گے۔ اور اسی طرح پھر جب کبھی ہم قیمت کی ایک بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں ایک ایسکیلیشن چارجز کے اوپر ایک ایشو بنا، وہ شکر ہے ہمارا ایک ایم او یو سائن ہو گیا، وہ ایشو کل ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو اس کا ایک فلسفہ بتاتا ہوں، 2 کام کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہماری کمپنی میں، جو مرضی ہو جائے، نہیں ہوتا ہے، نہ ہوا تو کام چھوڑ دیں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ جیسے ہمارا ایک صحافی دوست ہے، اس نے ایک سوسائٹی سے پلاٹ لیا، وہ آج میرے پاس آیا تھا، اس نے پلاٹ ٹرانسفر کرایا، 24 لاکھ کا اس نے پلاٹ لیا۔ اس نے کہا مجھے آپ سرٹیفکیٹ دیں کہ میرے پلاٹ کی قیمت پوری ہے، 100% ڈیوز کلیئر ہے، کوئی اس کے پیسے نہیں بچتے پیچھے، نہ ڈیولپمنٹ کے نہ کاسٹ کے۔ انہوں نے اسی کے اوپر لکھ کے، اس کو سمجھ نہیں تھی، بجائے سرٹیفکیٹ لیتا اسی کے پیچھے لگا کے مور لگوا لی کہ فل کاسٹ ہے۔ اب وہ لے کے خوش ہو گیا، پلاٹ کی قیمت ہی اتنی تھی جتنے کا اس نے لیا۔ 1.5 سال بیٹھا رہا، اچانک اس کو 8.5 لاکھ کا نوٹس آ گیا۔ اس میں لے دیا کہ کیونکہ ترقیاتی اخراجات بڑھ گئے ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، لہذا پیسے دیں۔ اب یہ بتائیں، ہماری کمپنی میں زندگی میں ایک پوری زندگی کی ایک مثال بتا دیں کہ جس ممبر نے اپنے پیسے ٹائم پہ دیے ہوں، اس کے اوپر کبھی 1 روپے کا سرچارج یا کوئی فائن یا کوئی پینلٹی ہم اپنے گناہوں کا بوجھ ان پہ ڈالا ہو، 1 روپیہ۔ دوسرا، جن کی قسطیں 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ لیٹ ہو گئی ہوں، ہم نے اس کے اوپر پوری زندگی میں کبھی فائن ڈالا ہو۔ اور تیسرا، جس کی کوئی آخری 1 یا 2 قسطیں رہتی ہوں، اس کے اوپر فائن ڈالا ہو۔ تو بھئی ہمارا تو یہ موٹو ہی نہیں ہے کہ جو لوگ اپنی قسطیں ٹائم پہ پے کرتے ہیں اس کے اوپر فائن ڈالیں، یا جن کی قسطیں 1 2 2 3 4 4 ماہ ڈیلے ہوتی ہیں اس کے اوپر فائن ڈالیں، یا جس کی آخری 1 2 قسطیں رہ گئی ہیں، ہم تو اس کا ممبر کا کنڈکٹ دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہمارے ہی برادری کے لوگ، آپ نہ صحیح، آپ میں سے کوئی دوسرا صحیح، یہ چھوٹے نہیں تو بڑے صحیح، جو لوگوں کو خود جا کر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بس آپ نے یہ پہلی ڈاؤن پیمنٹ دے دی، پلاٹ اور 400 بڑے اچھے آدمی ہیں جی، وہ نہیں فائن لیتے، وہ نہیں پلاٹ کینسل کرتے، لہذا ہر بندہ ڈاؤن پیمنٹ پہ پلاٹ لے رہا ہے۔ صرف ساتھ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ اسی طرح فائل آپ چھوڑنا، اس پہ پیسے نہ جمع کرانا، جتنی پیمنٹ کم جمع ہوگی اتنا ہی پروفٹ زیادہ، جتنی پیمنٹ کم جمع ہوگی اتنا ہی پروفٹ زیادہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ ہمارے اپنے لوگ۔ وہ بھی نیک بختو، آگے بھی کام بھی تو کرنا ہے، کیش فلو بھی تو برقرار رکھنا ہے، یہ ہم خود گائیڈ کرتے ہیں۔ یا پھر وہ مشکل والا کال آتا ہے جب آپ کو پوچھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں تو انہوں نے یہی بتایا تھا، پھر ہمارے پاس فائلیں آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ 50 لاکھ روپے والا کمرشل لے کے اس پہ 1.5 کروڑ پرافٹ راتوں رات جیب میں ڈال دیا، پلاٹ اوپن کر کے اس کے پاس اب 2 سال کے بعد ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا کہاں ہیں ابھی ہمارے پیسے، اس پہ تو 20 لاکھ فائن بھی ہے، آپ کا تو شیڈول گزر کے 2 سال ہو گئے، آپ نے تو 18 میں پیسے مکمل کرنے تھے، اب 21 آ گیا ہے۔ پھر وہ ہمیں کہتا ہے، پھر وہ کھلتا ہے
کہ جی میں نے تو 1.5 کروڑ اس کو پرافٹ دیا ہو، ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب بتائیں ہم کیا کریں؟ ہماری بھی تو لمیٹیشن ہے، تو اس لیے کائنڈلی آپ اس سے نکلیں، ہمیں بھی عزت کے ساتھ بزنس کرنے دیں، آپ بھی کریں۔ جو کوئی اکا دکا آدمی اس طرح لوگوں کو کہتا ہے کہ جی آپ ایک دفعہ ڈاؤن پیمنٹ پہ پلاٹ لے لیں، اوپن کرا لیں، یا ایک آدھ قسط دے کے آپ اپنی فائلیں گھر میں رکھ لیں، پھر 10 سال کے بعد جائیں، 2 سال کے بعد جائیں، 15 سال کے بعد جائیں، نہ آپ پہ فائن ہونا ہے، نہ آپ کا پلاٹ کینسل ہونا ہے۔ چودھری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، او بھئی یہ کوئی اچھوں والی بات نہیں، آپ میری کوئی تعریف نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے ادارے کو ڈبو رہے۔ جب وسائل ہوں گے، پاکستان میں سٹیل مل بھی ایک وقت اچھی تھی، پوری دنیا میں اس کا نام تھا۔ آج سٹیل مل والے اپنی تنخواہ لینے کے لیے بکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، اور 6 ماہ وہ سڑکوں کے اوپر آ کر پہلے احتجاج کرتے ہیں، پھر ان کو بیسک سیلری پکڑا دی ہے۔ ادارے تباہ ہوتے ہیں، ریلوے تباہ ہو گیا، سٹیل مل تباہ ہو گیا۔ ہم کسی کے ساتھ اس کا حق نہیں مانگتے، ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے فائل لے کر رکھی ہے، خدارہ آئندہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں، ان کو بلکہ یہ کہیں کہ بھئی سوسائٹی بڑی سٹرکٹ ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہے، یہ سی ڈی اے کی طرح سوسائٹی نہیں ہے، بابڈا کے بل کی طرح نہیں ہے کہ اگر آج 13 تاریخ کو بل جمع نہ ہوا تو 14 کو 10% جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ ہاں آپ کے پاس 2 دن لیٹ ہوتے ہیں، 1 ماہ لیٹ ہوتا ہے، آپ بتا دیں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ پلاٹ لے لیا، کوئی 1-2 قسطیں آپ کی لیٹ بھی ہوگی تو یہ لوگ فائن بھی نہیں کریں گے اور چلنے بھی دیں گے، تو پھر کام چلتا جائے گا۔ جب آپ پہلے دن ہی ان کو اتنا بڑا ایک ہوا کھڑا کر دیں گے کہ باقی آپ نے ڈاؤن پیمنٹ لینی، باقی تو آپ نے کبھی جمع کرانی نہیں ہے، تو یہ بڑا غلط ہے۔ اس سے کا فائدہ ہوگا کہ وہ 5 فائلیں لینے کی بجائے 4 لے لے گا، 4 لینے کی بجائے 3 لے لے گا، 3 کی بجائے 2 فائلیں لے لے گا۔ میرے پاس ایسے آدمی آتے ہیں کہتے سر وہ دیکھیں بڑی زیادتی ہوگی۔ اچھا ایک آدمی غریب ہے، اس نے ایک فائل لی ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے، اس کا ایک شیڈول تھا، اس نے پہلی کی سٹیمپ پہ دے دی، دوسری بھی دے دی، چوتھی بھی دے گی، 5ویں نہیں دے سکا، 7ویں کے ساتھ 2 دے دی، پھر لیٹ ہو گئی، چلتا رہا۔ اس کا کنڈکٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی جینون بائر ہے، یہ ہمیں پیسے دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی رہا ہے، لیکن کچھ پیمنٹ اس کی لیٹ ہوتی گئی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا دل سے دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا حسن سلوک کیا جائے۔ اگر واقعی کوئی 2-4 10 ہزار لاکھ 1.25 لاکھ فائن بنتا بھی ہے، اس کو اگنور کریں، اس کو معافی دے دیں، کیونکہ اس کا کنڈکٹ بتا رہا ہے کہ یہ جینون ممبر ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہماری ویسے ہی ہمدردی ہے، اس میں فائن بنتا بھی ہو تو ہمارا فائن اس کو چھوڑنے کو دل کرتا ہے۔ اب ایک آدمی بغل سے فائلیں کتنی نکال رہا ہے؟ 40 فائلیں کتنی نکال رہا ہے؟ 30 فائلیں کتنی نکال رہا ہے؟ 20 اور پھر معذرت کے ساتھ ایک دنیا کی 2 پیمنٹ اپنے والد کو فالج سے وہ شروع کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی بیماریاں لگاتا ہے اور فائلیں 10 بتاتا ہے۔ یہ جو ایشو ہے نا، یہ خدارہ ہمیں اس پالیسی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کا پرافٹ کمانا آپ نے انویسٹ کیا ہے تو اللہ پاک آپ کو، ہماری تو دعا ہے کہ لوگ ڈبل کمائیں، ٹرپل کمائیں، 10 گنا کمائیں، ہم تو خوش ہونے والے ہیں، لیکن آپ خدارہ ہماری کاسٹ کے اوپر، پھر اس سے ہمارے پروجیکٹ متاثر ہوتے ہیں، لینڈ پرچیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سارے کچھ نہ کچھ کوئی گھر بناتا ہے، چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں۔ اب سب لوگ بتائیں، آج سے چند ماہ پہلے جو سٹیل تھا اگر مارکیٹ میں 78,000 تھا تو ہمیں، کیونکہ ہم بلک سپلائی کرتے ہیں، تو ہمیں 4,000 سے 5,000 روپے ٹن سستا دیتے ہیں، ہم 73,000 روپے ٹن سٹیل لے رہے ہیں۔ آج مارکیٹ میں جو سٹیل ہے، فرض کریں ابھی میں نے جامع مسجد حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کا افتتاح کیا ہے، اس میں 300 ٹن سٹیل لگنا ہے، پتہ آج مجھے وہ سٹیل کتنے کا پڑ رہا ہے؟ 1,32,000 روپے ٹن، آلموسٹ قیمت ڈبل، بجری کی قیمت ڈبل، ریت کی قیمت ڈبل، بریکس کی قیمت ڈبل، بچمن کی قیمت ڈبل، جتنے امپورٹڈ چیزیں لگنی ہیں قیمت ڈبل۔ اب جو میرا ڈیولپمنٹ کاسٹ 50 کروڑ آنی تھی، اب میری 1.25 ارب روپے آ رہی ہے۔ وہ بتائیں وہ جو 75 کروڑ روپے کا گیپ وہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ اور ساتھ ہمارا یہ بھی وعدہ ہے کہ جتنی بھی قیمت بڑھ جائے، جو لوگ اپنے ٹائم پہ قسطیں دے رہے ہیں یا چھوٹی موٹی ان سے غلطی ہو رہی ہے، ہم ان سے فائن لینا ویسے گناہ سمجھتے، ہم نے ان لوگوں کو بھی ٹچ نہیں کرنا، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ اور وہ جینون لوگ ہیں، وہ ہماری جان ہے،
جو ٹائم پہ اپنی قسطیں دیتے ہیں یا تھوڑا بہت لیٹ کرتے ہیں، کوئی حالات کی وجہ سے، کوئی کہیں سے اس کو انکم آنی تھی وہ نہیں آ سکی، اگلے ماہ آ گئی، 4 ماہ بعد آ گئی، 5 ماہ بعد آ گئی، تو ان لوگوں کے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جو 50 فائلیں لے کے 10 فائلیں لے کے آپ پہلے دن ہی اتری بکنگ کرائیں، اتری کسی کو کلائنٹ کو فائلیں لے کر دیں، اس کے پاس 35,000 ہے، اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے اس کے اوپر بڑا پروفٹ ہے، آپ 35 لاکھ کی بجائے 4 فائلیں خریدیں، آپ 7 فائلیں خریدیں، اس پہ آپ کو 3 لاکھ پروفٹ ہوگا، تو اتنا پروفٹ وہ بھی لالچ میں آ جاتا ہے۔ تو خدارہ یہ ہم سب کو مل کے جو ہماری غلطیاں ہیں ہمیں سیکھنا پڑے گا، جو آپ کی غلطیاں آپ کو سیکھنا پڑے گا، جو ہمارے ممبر سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ تو تھوڑی تھوڑی اگر ہم اصلاح کریں گے، تھوڑی سی اصلاح میں کروں، تھوڑی سی آپ کریں، تھوڑی سی ہماری ممبر کریں، تو یہ سسٹم ایک بڑا بہترین جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب ہمارے اوپر ایک نیا آج کل مسئلہ مان رہا ہے، وہ ہے ٹیکسوں کا مسئلہ۔ آج خان سلیم صاحب نے آ کر مجھے بتایا، وہ آپ کو پتا ہے 4-5 ہفتے کرونا سے تھے، تو آج پہلا دن وہ واپس آئے۔ انہوں نے آتے سب سے پہلی میٹنگ پتا کیا گئی؟ انہوں نے کہا چور صاحب ٹیکسوں کا اتنا ایشو بنتا ہے کہ میں لاہور تھا، جب میں ٹھیک ہوا تو وہاں انہوں نے بڑی بڑی سوسائٹیوں کے اور بڑے بڑے اداروں کے وہ لیپ ٹاپ اٹھا کے لے گئے اور اربوں روپے کی کنسیلمنٹ کے کیس دے رہے ہیں۔ تو آپ کی اوپن فائلیں ختم کریں۔ میں نے ساتھ ہی ان کو ایک پیج نکالا، میں نے کہا آج میری نیچے میٹنگ ہے، یہ دیکھیں میں اوپن ٹرانسفر پالیسی لے کر جا رہا ہوں، بجائے کہ اور 6 ماہ بعد، سال بعد یا 3 ماہ کے بعد ہم اچانک یہ بہت بڑی سختی اربوں کروڑوں روپے کی نافذ کریں۔ ہمارے دوست گھبرائیں گے کہ یہ کیا ہوگا، تو ہم نے کہا ہم پہلے یہ آہستہ آہستہ اس کو شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب FPR ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی فائلیں اوپن ہیں، اس کا مطلب ایک فائل دوسرے جاتی ہے، یہ آپ سال میں 10 دفعہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا تو آپ ٹیکس کنسیل کریں، پھر آپ وہ ہمارے اوپر پینلٹی ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نہیں۔ وہ جتنا ہم آپ کو ٹیکس چھوڑتے ہیں وہ کیلکولیشن کر کے اتنے کروڑ روپے ہم لے لیتے ہیں۔ اب بتائیں ہم کتنا ٹیکس دیں؟ یہ بھی ایک ایشو ہے ہمیں سیٹل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس مارکیٹ میں رہنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے۔ ایک ہے اس نے بکنگ کی، پلاٹ بیچے، نکل کے ادھر گیا، پتہ نہیں اس نے بلانی ہے نہیں بلانی، اس کو کیا لگے ٹیکس کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم نے تو بھی ادھر رہنا ہے۔ ہمارا کام ہی یہی ہے، ہماری وابستگی اپنے ممبر کے ساتھ ایک کمٹمنٹس ہے، ہم اپنے ممبران کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو یہ کام آگے آنے والے دنوں میں آنے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ تیاری کریں کہ ہم لوگوں کو پہلے ہی کہیں کہ یار اوپن پہ زور نہ دے، ہاں آپ کا کوئی کیس ہے، آپ نے آج فائل خریدی ہے کل کو دینی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کلائنٹ کو کیوں آپ اس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں کہ آپ اوپن لے کر رکھیں تو پروفٹ زیادہ ہوگا؟ کیا پروفٹ زیادہ ہوگا یار؟ 10-12 ہزار روپے سے پھر وہ فائل گم ہو جائے، پھر میرے پاس آ جاتے ہیں کہ یار اس کو وہ تو ہماری فائل گم ہوگی یار، اور وہ سکول کی نیند سے سوئیں گا آدھا گھنٹہ، آپ کو یہ کلائنٹ کو سمجھانے کے لگتا ہے کہ یہ اوپن ٹرانسفر ہوتی کیا ہے۔ آپ نہ ان کو سمجھائیں، سیدھا کہیں کہ یار یہ 10-20 ہزار روپے کی بات ہے، آپ یہ کرا کے آپ اس کو اپنے نام پہ کرا لیں۔ تو ہم بھی اس کی ایک پالیسی بنا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے نام پہ ٹرانسفر کراتے ہیں اس کی ٹرانسفر فیس کم سے کم رکھے، 100 میں ہو، 1000 میں ہو، تاکہ لوگ انکرج ہوں، سارے پیسے ڈال کے ٹیکس بھی ڈال کے 10-15-20 ہزار سے زیادہ اس کی رقم نہ بنے۔ اور اگر وہ اوپن کرائے تو اس کی فیس اتنی تو بڑھا دیں کہ اگر اس اوپن فیس سے ہمیں گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دینا پڑے تو کم از کم اسی فیس سے کچھ بوجھ جو ہے وہ اوپن کا پڑے، تو اس طرح کو ہم ٹیکس بھی دے سکیں۔ تو اس طرح ہم آپ سب مل کے ہم نے چلنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا جو فیصل ٹاؤن جب میں بات کرتا ہوں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فیصل ٹاؤن ہے۔ فیصل ٹاؤن ایک انٹیٹی کی میں بات کرتا ہوں جس میں فیصل کے سارے پروجیکٹ آ رہے ہیں۔ یہ فیصل ٹاؤن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 2021 ہے اور 2022 ہے، یہ پاکستان میں دنیا میں آپ کسی بھی کونے میں جائیں گے، لفظ فیصل ٹاؤن کہیں گے، آپ کھانے پہ ٹیبل پہ کہیں وہ آپ کو اسی وقت بلائے گا کہ یار ان کے پاس کوئی پلاٹ ہے، آپ کے پاس ہے، آپ مجھے دلا سکتے ہیں۔ یہ آپ ایک برانڈ بننے جا رہا ہے اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کام ہم آپ کے لیے اور کر رہے ہیں۔ ہم اپنے فلور پہ جیسے پیچھے آپ نے دیکھا رش بہت تھا، یہ بھی ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کا جس پہ کرم ہو، ان کو ان کی قسمت پہ اس طرح کے موقع کرتا ہے کہ لوگ پیمنٹوں کے لیے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس پیمنٹ لینے کا ٹائم نہیں تھا، جتنے بھی ڈیسک کھولے کم پڑ رہے تھے۔ ہم ایک فیسلٹی کا اعلان کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کارڈ بھی ایشو کر رہے ہیں، وہ ہم نے شروع بھی کر دیا ہے۔ ہم ایک اپنے 3rd فلور پہ جس طرح جہازوں میں ہوتا ہے ایک VIP لانچ ہوتی ہے،
ہم 3rd فلور کے اوپر ایک VIP لانچ بنا رہے ہیں، اس کا سارا عملہ وہاں پہ الگ ہوگا. کسی نے ارجنٹ ٹرانسفر کرنی ہے، کسی نے رسید کاٹنی ہے، کسی نے پلاٹ لینا ہے، اس میں سیل سے لے کر پوزیشن سے لے کر الاٹمنٹ لیٹر، قبضہ دینا، NDC دینا، PNDC دینا، ہر طرح کی سہولت اس لانچ میں ہوگی. آدمی جائے گا، ہمارا آدمی ہی ادھر بات کھڑا ہوگا، اس کو لانچ میں لے کر جائے گا، چائے بھی پلائے گا، بسکٹ بھی کھلائے گا، ہر طرح کی اس کو وہاں سہولت بھی ہوگی. وہ عزت کے ساتھ بیٹھے گا. جس طرح پوری دنیا کے ایک نارمز ہوتے ہیں، اس طرح کا ہم نے ایک 3rd فلور پہ نہ صرف لانچ ڈیزائن کر دیا ہے، بلکہ وہ آج صرف آپ کو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. وہ 80% ہم نے بنا بھی دیا ہے. تو 20% جو بیلنس ورک ہے وہ کام کر کے پھر ہم اس کے کارڈ ایشو کریں گے کہ اس لانچ میں کون کون لوگ جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوستوں کو، کئی دبئی سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، جو لوگ آپ کو ڈالروں میں پیسے دے سکتے ہیں، آپ کا بزنس بڑھتا، آپ ان کو عزت کے ساتھ لے کر آئیں. وہ لانچ پہ بیٹھے گا، اس کا کام بیٹھے بیٹھے عزت کے ساتھ 2 منٹ میں ہو جائے گا. دوسرا وہ چائے پیے، پانی پیے، کچھ سنیکس لے، ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہوگی. آپ بھی اسی میں بیٹھے ہوں گے، عزت کے ساتھ اپنے کلائنٹ کو ڈسکس کریں گے. تو آپ کا جو لیول ہے وہ ادھر سے اوپر بھی جائے گا، آپ کی پروڈکٹ اوپر جائے گی. تو میری اب آپ دوستوں کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ اب آپ لوگ فیصل کی تمام اسکیموں میں لوگوں کو ٹریڈنگ میں جو یہ کہتے ہیں فلانا پلاٹ بڑا مہنگا ہو گیا. آپ کو پتا ہے سر FTC میں پچھلے 24 گھنٹے میں 5 لاکھ روپیہ پلاٹ کی قیمت بڑھی. FTC میں 5 لاکھ، آپ پتا کر سر 24 گھنٹے میں 5 لاکھ قیمت بڑھی. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اب مہنگا ہے، اور یہ اب نہیں مہنگا، اس میں 40 دفعہ اس نے ابھی اور مہنگا ہوگا، اور ہوتا ہی جائے گا، ہوتا ہی جائے گا. یہ پلاٹ 2-3 سال تو بالکل نہیں رکے گا. اس وقت رکے گا جب G13 G14 G11 سے آپ کا فیصل ٹاؤن کا پلاٹ ڈبل قیمت کو کراس کر جائے گا. تو پھر میں آپ سے بات کروں گا. یہ 3 سیکٹروں کے ساتھ میں بات، باقی تو میں کسی کا نام ہی نہیں لیتا. G11 G14 G13 تینوں گورنمنٹ کے سیکٹر، ان کی قیمت اگر وہاں 30-60 کی قیمت 1.5 کروڑ ہے تو آپ کی 3.5 کروڑ کو کراس کرنی چاہیے. پھر بات ہوگی. یہ میں FTC کی نہیں بات کر رہا، میں پوری کی کر رہا ہوں، FTC بھی، A بھی اور C کی بھی. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کا. اور اسی طرح فیصل ہل کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فیصل ہل میں تو ابھی تو قیمتیں سٹارٹ ہونی ہیں. قیمتیں بڑی نہیں ہیں، قیمتیں تو بڑھیں گی 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد. آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ فیصل ہل چوک صاحب کس کو اسکیم کہتے تھے، کیوں کہتے تھے کہ 30-60 کا پلاٹ 1 کروڑ 30 کو کراس کرے گا. آپ اس میں کنسٹرکشن کا لیول دیکھیں. اب آپ فیصل ٹاؤن میں کنسٹرکشن دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک ولا، ایک سے بڑھ کر ایک کمرشل بلڈنگ، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت گھر. فیڈرل سیکرٹری، منسٹر، جو آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا سہرا یہ ہے. آپ جس سوسائٹی میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں، میری کائنڈلی آپ سے یہ ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے، اس کو گاڑی میں بٹھائیں. جس سوسائٹی کا وہ نام لیتا ہے پہلے اس کا وزٹ کرائیں، پھر جس کو دوسرے نمبر پہ نام لیتا ہے پھر اس کا وزٹ کرائیں، تیسرے نمبر پہ آ کر اس کو فیصل ٹاؤن کا وزٹ کرا دیں. وہ کہے گا جی ادھر ہی ابھی پلاٹ رکھیں جی، میں چیک دیتا ہوں میری ڈیل ڈن پر. یہ آپ دیکھ لیں. اسی طرح جو فیصل ہل کی سائڈ ہے، جس میں پورا KPK آتا ہے، پورا فیصل ہل کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. ابھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے ادھر تو، کیونکہ انٹرچینج بنا ہوا ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پنڈی، اسلام آباد اور KPK کی مارکیٹ ہے، یا یہ جو کرنول کے یہ فتح جنگ اس کی مارکیٹ ہے. جبکہ فیصل ہل جو ہے یہ پورے KPK کی مارکیٹ ہے، یہ پوری ہری پور کی مارکیٹ ہے، یہ ٹیکسلا واہ کی مارکیٹ ہے، یہ گلگت بلتستان کی مارکیٹ ہے، وہ فاٹا کی مارکیٹ ہے. جب اس کی بیک سائڈ پہ ہم انٹرچینج بنا کے موٹر وے پہ بنا دیں گے تو جتنا KPK آ رہا ہے، جتنا گلگت GB سے آ رہا ہے، گلگت بلتستان سے آ رہا ہے، جتنا فاٹا سے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ تو آ کر پہلے فیصل ہل اتریں گے، فیصل ٹاؤن میں بعد ہمیں آئیں. وہ تو پاکستان کی مارکیٹ ہے، وہ تو انڈسٹری کی مارکیٹ ہے کہ جہاں پاکستان کے سب سے بڑے 4 ایسٹ موجود ہیں، جس میں PMO ہے، POF ہے، HIT ہے، نیسکام کے ادارے ہیں. وہاں تو ہزاروں لاکھوں ملازم ہیں. صرف POF میں 23,000 ریگولر اور 8,000 ڈیلی ویجز کا ملازم ہے. 30,000 ملازم تو ایک فیکٹری میں. اس میں ہر سال ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، ہر سال نئے بھی ہو رہے ہیں. جو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ اس نے بھی رہنا. اس ایریے میں کسی نے گھر بنانا ہے
آپ جس سوسائٹی میں کہتا ہے پہلے وہاں لے جائیں، اس کے بعد اس کو فیصل ہل میں لے آئیں، وہ کہے گا فیصل ہل میں مجھے آج ہی پلاٹ دو۔ یہ ہے آپ کی سوسائٹی، آپ نے بس یہ کرنا ہے، یہ کریں گے تو برانڈنگ شروع ہوگی۔ دوسرا ہم نے ایک پالیسی آپ دوستوں کے لیے اناؤنس کی ہوئی ہے کہ جو ہمارے ریل اسٹیٹ کے دوست اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ابھی کم وسائل ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو قبضے والا پلاٹ دیں گے 1,10,000 روپے دے کے، اس کی قیمت لاک کر دیں گے، قیمت بھی لاک کر دیں گے، قسطیں بھی لاک کر دیں گے۔ وہ اپنا گھر بنائے، گھر بنا کے اس میں شرط صرف ایک ہے کہ وہ ڈبل سٹوری گھر بنا کے اس میں شفٹ ہو۔ جس میں شفٹ ہوگا اس دن جو اس نے 1,10,000 روپیہ دیا اس کا بھی گفٹ اس کو دے کر آئیں گے، یعنی وہ پیسے بھی اس کو واپس ہو جائیں گے۔ پھر اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتائیں کہ آپ کی پیمنٹ تو وہی ہے، اب آپ کو کتنے سال کا آگے شیڈول دیں۔ اس کا دو مطلب بنیں گے، اس دن ہم آپ کو شیڈول دیں گے، کم از کم آپ کی پلاٹ کی قیمت میں 60 سے 70 لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی آپ نے ہمیں کوئی پیسہ نہیں دیا، 1,00,000 جو 10 دیا تھا وہ تو ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اس کا ہم 3 میں سے کوئی ایک گفٹ دیں گے، کوئی کچن کا اوون دے دیں گے، کوئی ریفریجریٹر دے دیں گے، یا کوئی بڑی LCD دے دیں گے۔ تو ایک آپ کو گفٹ مل گیا، یعنی آپ نے ہمیں کوئی پیسہ نہیں دیا، اور پلاٹ کی قیمت میں 70-80 لاکھ روپے اضافہ ہو گیا، تو 70-80 لاکھ وہ بھی کما لیا آپ نے۔ اور دوسرا جو گھر ہوتا ہے وہ پیسوں کی قیمت نہیں ہوتی، اس پہ پیسوں کا تعلق نہیں ہوتا۔ انسان سارا دن صبح شام کام کرتا ہے، وہ اس کی بیوی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے باپ کے لیے، اس کے والدہ کے لیے سب سے حسین گفٹ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی جگہ ایک گھر بنا کے دیں، تاکہ آپ پتہ نہیں صبح سے شام تک نکلتے ہیں کدھر کدھر گھومتے ہیں، آپ کے بیوی بچے سکون سے ایک اچھے گھر میں اور اچھی سوسائٹی میں اپنی زندگی گزار سکیں، جہاں ہیلتھ کی بھی سہولتیں ہوں، ایجوکیشن بھی ہو، فٹ بال بھی ہو، کرکٹ بھی ہو، واک وے بھی ہوں، ساری چیزیں ہیں۔ اس اسکیم سے بھی اگر کوئی آپ میں سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، یہ ہم نے ایکسکلوسیو آپ کے لیے جو ہے ایک اسکیم اناؤنس کی ہوئی ہے، تو ہم اس کا بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے ہم کوئی چیز اناؤنسمنٹ کریں گے، جیسا ہمارا، ہم کیوں اخبار کے ذریعے نہیں بھیجتے، ہم چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ دوست کام کرتے ہیں وہ ہم ان کو پلاٹ دیں، وہ پیسے کمائیں۔ دوسرا ایک اور پیسے کمانے کا بڑا اچھا، آپ کسی بھی اسکیم میں کر لیں، آج سے آپ ازما لیں، آپ فیصل ٹاؤن چلو سی بلاک میں ایک 25-50 کا آپ 2 دوست مل جائیں، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ اکیلا کرے، جس کے پاس کم پیسے وہ 2 دوست مل جائے، ایک 25-50 کا پلاٹ مارکیٹ سے خرید لیں، اس کو گھر بنائیں، 9 ماہ سے لے کر 15 ماہ یا 14 ماہ میں ایک گھر مکمل ہو جاتا ہے، آپ مارکیٹ میں بیچے 70 سے 80 لاکھ روپے آپ کو ایک پلاٹ سے بچے گا، آپ کر کے دیکھیں۔ اسی طرح فیصل ہل میں بنائیں، تو ہر وقت آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، 1-2 آپ کے گھر فیصل ٹاؤن، 1-2 گھر فیصل ہل، پھر پیسہ بنتا جائے، آپ کمرشل میں شروع کر دیں، 2 دوست مل کے ایک کمرشل پلاٹ ہم سے لے لیں، ہمارے پاس نہیں مارکیٹ سے لے لیں، نقشے کریں، اتنی بڑی آپ کے پاس سیل کی ٹیم ہے، آپ اس کو بیچیں، آپ اس کے اللہ اس کے آگے ترقی دیں، آپ ہائی رائز شروع کر دیں، ساتھ آپ ٹریڈنگ بھی کریں، ادھر سے پلاٹ لے رہے ہیں ادھر بیچ رہے ہیں، ادھر سے فائل خرید رہے ہیں ادھر بیچ رہے ہیں، تاکہ آپ لوگ ہر وقت مصروف رہیں اور ٹریڈنگ کے اوپر آپ کا توجہ ہو اور آپ پیسہ کمائیں۔ اور جو ہمارے ساتھ دوست آپ کو پتہ ہے پیسہ کماتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ پیسے، ہم تو کہتے ہیں وہ ان کا حق ہے، وہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ایک یونٹی کے ساتھ، اس میں ایک ہوتا ہے یونٹی، جب آپ ایک اتفاق کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ کسی پہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ اس کو ہم ایک لیڈر مان رہے ہیں یا یہ ایک ہمارا آگے ہے، ہم نے اس کی بات ماننی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہاں جہاں پہ ہم غلطی کریں گے آپ لوگ ہمیں بتائیں، اس کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی بھی ہمیں آ کر پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، ہم اس کو اگلے دن ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق ہے غلطی یا نہ غلطی کے ساتھ۔ ہمارا تعلق اگر ہم غلطی پہ نہیں ہیں، ہم صحیح رستے پہ ہیں، پھر ساری دنیا بھی ہمیں کہے ہم نے کسی کی بات نہیں مانتی، لیکن اگر ہم غلط ہیں، ایک آدمی بھی پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو ہم اس کی بات کو، ہم ممبر کی بات کریں، آپ کی تو ویلیو ممبر سے بھی زیادہ ہے، آپ کوئی بات کہیں گے، صحیح بات کہیں گے تو ہم آپ کی بات کو لا محالہ مانیں گے۔ اور یہ اتنا جو برج ہے آپ کے اور ہمارے درمیان کہ جب آپ ایک کال کرتے ہیں، ہم میٹنگ کرتے ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی اناؤنسمنٹ ہماری اور ہے کہ 3 تاریخ کو فیصل ہل کا باضابطہ قبضہ دینے کی وہاں ہم تقریب کر رہے ہیں فیصل ہل میں،
تو آپ سب دوستوں کو میری دعوت ہے کہ پورے 1 بجے آپ نے اس تقریب میں آنا ہے. قبضہ تو ہم نے کھول دیا لیکن وہ ایک آپ کو پتہ ہے پیچھے کووڈ آ گیا, ہم نے کینسل کر دیا. اب ہم نے دوبارہ ہے تو اسی طرح اوپن ایئر میں اسی طرح شامے آنے لگے ہوں گے, تو ہم وہاں ایک باضابطہ ایک تقریب کا اعلان کریں گے اور چھوٹا سا فنکشن کریں گے, کچھ ٹیم کی تھوڑی سی خوبیاں کر لیں گے, کچھ آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو جائے گی, کھانا بھی کھا لیں گے. اور 1 بجے پورے فیصل ہل میں 3 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو فیصل ٹاؤن سی بلاک اس کا بھی قبضہ ہم نے اناؤنس کر دیا, تو باضابطہ اس کے بھی قبضہ دینے کی تقریب ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں پروجیکٹ ہماری طرف سے آگے چل پڑیں گے, پھر آگے NDC تو قبضہ تو کنسٹرکشن تو دوسرے چیزیں جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو آپ دوست بس اسی طرح ہمیں بھی جہاں پہ آپ ہمیں کوئی کام کہیں گے, جہاں پہ ہم سے کوئی تعاون کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں آپ کبھی پیچھے نہیں پائیں گے کہ جی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہم آپ 1 قدم آگے اٹھائیں گے, ہمارے 2 قدم آگے رہیں گے. تو اب میری ہے کہ اگر کوئی جنید مسعود صاحب کوئی بات کرنا چاہے, مرزا صاحب کرنا چاہے, شکیل صاحب کرنا چاہیں, یا اور بھی اگر کوئی آپ ممبر سے بھی کرنا چاہے تو وہ اسپیکر پہ آ کر سکتا ہے. اچھا مائک بھی ہے. پہلے مرزا صاحب آپ ایک